30 صفحہ 734 سورۃ النجم آیت نمبر 42 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئی آیتوں میں صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے حوالے سے قرآن کریم کہہ رہا تھا کہ کیا تمہیں گزری ہوئی کتابوں میں پتہ نہیں چلا کہ ان کے اندر یہ مضامین تھے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، ہر ایک کی محنت اس کو کام دے گی، ہر ایک کا عمل دیکھا جائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ ان الی ربک المنتہی، انتہا اللہ ہی تک ہے، یہ کہ تم سب نے اللہ تک جانا اور پہنچنا ہے۔ تو وہی صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں جو باتیں تھیں جو قرآن نے کہا تھا کیا تمہیں پتہ نہیں چلا، وہی باتیں اب پھر آگے بیان ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ بھی تو صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں تھی، کیا کہ اللہ وہ ذات ہے اضحک کہ اس نے ہنسایا، وَأَبْكَى اور رلایا، کہ یہ جو تم ہنستے ہو، یہ جو تم روتے ہو، یہ تمہارا ہنسنا اور یہ تمہارا رونا یہ تو نہیں ہے کہ بس کوئی ہنس پڑے، وہ ہنساتا ہے، تو سبب کوئی بنا کے وہ ہنسا دیتا ہے، وہ اللہ ہنستے ہنستے وہ رلا دیتا ہے، روتے روتے وہ ہنسا دیتا ہے، ہنستے ہنستے وہ رلاتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے قرآن سے پہلے ان کتابوں نے اس کی نشاندہی کی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ بھی بات کہ وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، یہ جو زندگی جی رہے ہو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، موت اسی کے جانب سے آتی ہے، یہ تو تمہیں ان صحف میں کہا گیا تھا، جس پہ موت آئے کون اس کو روک سکتا، 5 منٹ کے لیے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، وہی جھلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے خلق الزوجین، جس نے جوڑے بنائے، ذکر والانثی، نر و مادہ، یہ بات بھی ہے، اور من نطفۃ اذا تمنی، نطفے سے جب کہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ بھی درج تھا ان علیہ النشأۃ الاخری،
کہ اس پہ ہے دوسری مرتبہ، اس کے ذمے ہے، ان علیہ، اس کے ذمے ہے نشأۃ الاخری، دوسری مرتبہ اٹھانا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کس طرح زندہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں ایسا نبی، ایسا رسول جو ایک اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے ساتھ اپنی رسالت کا اعلان کر رہا ہے اور کہتا ہے تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، ہم ریزہ ریزہ ہو کر زندہ ہو جائیں گے، یہ کیسی؟ ذالک رجع بعید، کہا یہ تو پہلے کتابوں میں کہا گیا ہے، کیا؟ ان علیہ النشأۃ الاخری، کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ کوئی چیز کوئی شخص اپنے ذمے لے لیتا ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرے۔ اور یہ بھی درجتا ہوا اغنا، وہ مالدار بناتا ہے، وہ اقنا، خزانوں کے مالک بناتا ہے، اتنا مال دے دیتا ہے کہ مال سنبھالنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ کون ہے دینے والا؟ اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ بھی درج تھا، یہ بھی مضمون تھا کہ وہ اللہ، وہ رب ہے شعرا کا، شعرا ستارہ ہے، اب تمام ستاروں کا رب اللہ ہے، تو پھر شعرا کا کیوں تذکرہ کیا کہ اللہ اس ستارے کا رب ہے؟ اس لیے کہ عرب کے بعض قبائل اس شعرا ستارے کو پوجتے تھے، اس کو معبود بنایا تھا، تو کہا تم اس کو پوجتے ہو، اس کا رب بھی اللہ ہے، اور یہ بھی تمہیں پہلے کہا گیا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ بھی درج تھا گزری ہوئی کتابوں میں، أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اس نے ہلاک کیا قوم عاد کو، قوم عاد کو پہلا اور دوسرا کہا جاتا ہے، یعنی قوم عاد کی دو طبقے یا دو جماعتیں تھیں، ایک پہلا ایک دوسرا۔ وہ جو پہلا قوم عاد ہے، فرمایا ان کو اللہ نے ہلاک کیا، اور سمود، قوم سمود کو فما ابقا، کوئی بھی باقی نہیں رہا، وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ اب ترتیب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، اس کے بعد عاد، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے، اور پھر سمود علیہ السلام کی قوم صالح ہے، ترتیب ان کی یہ ہے۔ نوح علیہ السلام تو ان سے پہلے ہے، اس لیے فرمایا وقوم نوح من قبل، قوم عاد و سمود سے پہلے قوم نوح، انہم کانوا هم اظلم واطغى، یہ تمہیں بتایا گیا تھا ان کتابوں میں، صحف موسیٰ و ابراہیم میں، کہ یہ بڑے سرکش تھے، بڑے ظالم تھے۔ اور اسی طرح والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ الٹی ہوئی بستیاں جن کو زمین پہ دے مارا، فغشاها ما غشا، اوپر سے ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے ڈھانپا، اللہ کا عذاب آیا۔ قوم لوط مراد وہ بستیاں جو الٹی ہوئی، جو ابراہیم جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھائی، بستی کو اٹھایا، بستی والے اوپر اٹھے، پھر ان کو الٹ کے دے مارا زمین پہ، تو کہا یہ قرآن کریم کے علاوہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں یہ چیزیں، وہ جو رات کو بیان شروع ہوا تھا، تمام یہاں تک کہا یہ تمام باتیں ان صحیفوں میں موجود تھی، کوئی نئی بات تو تمہارے سامنے نہیں ہو رہی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہے انتہا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ بھی مضمون تھا کہ وہ اس نے ہنسایا اور رلایا، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ اللہ، هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اس نے زندہ کیا اور اس نے موت دی، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ذکر و انثیٰ، نر و مادہ،
من نطفہ، اور نطفے سے بنایا، اذا تمنا، جبکہ گرایا ٹپکایا جاتا ہے رحم میں، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ بھی مضمون درج تھا کہ اس اللہ کے ذمے ہے دوبارہ زندہ کرنا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، اور یہ کہ وہی اللہ غنی بناتا ہے، مالدار بناتا ہے اور مال زیادہ دے کر، وَأَقْنَى، خزانوں کے مالک بناتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہ رب ہے شعرا ستارے کا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَى، اور یہ کہ اس نے ہلاک کر دیا قوم عاد کو، یعنی عاد اولا کو، وَثَمُودَ، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو، فَمَا أَبْقَى، پھر وہ باقی نہیں رہے، تباہ ہو گئے، قوم عاد و قوم سمود، وقوم نوح من قبل، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، جس میں پیغمبر 950 سال رہے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن انہم کانوا ہم اظلم واطغى، وہ بڑے ظالم و بڑے سرکش تھے، اللہ کے عذاب کے گرفت میں آ گئے تھے، والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ الٹی ہوئی بستی، اسے اوپر سے نیچے کے طرف دے مارا، قوم لوط مراد ہے، فغشاہا، بس چھپایا اس کو، ڈھانپا اس کو، ما غشاہا، جس چیز نے ڈھانپا وہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہم وفقنا لما